الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج عید کا دن ہے. میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور بہت سی عیدیں نصیب فرمائیں، اور ہم جس طرح آج اب اس سال رمضان کے روزے رکھے اور قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، اس کا سلسلہ جاری رہے اور اس پر عمل کی وہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. برادران محترم اور محترم خواتین، یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا کا ایک بڑا ملک ہے. اس کی افرادی طاقت، اس کا مین پاور، اس کے وسائل و ذرائع اور اس کی صلاحیتیں یہ ایسی ہیں کہ یہ دنیا کی میں بہت جلد شاید اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے. میرے دوست اور ساتھیوں، اس کا ایک کمزور پہلو یہ ہے کہ یہاں اس ملک کے اندر دستوری لحاظ سے سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. یہاں کے وزیر اعظم، یہاں کا صدر جمہوریہ، ان کے ملازم اور ایک عام آدمی کے درمیان بھی دستور فرق نہیں کرتا، سب برابر ہیں. اس دستور کی ایک بنیاد مساوات اور برابری بھی ہے کہ یہاں مرد اور عورت کا، چھوٹے اور بڑے کا، امیر اور غریب کا، عالم اور جاہل کا، عہدیدار اور غیر عہدیدار کا فرق نہیں کیا جائے گا. سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے. یہ ظاہر ہے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر تعصب کی، نفرت کی اور عداوت کی فضا موجود ہے. دستور پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ یہاں محبت کا ماحول ہو، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کا ماحول ہو، لیکن یہاں کے جو اقلیتیں ہیں، یہاں کے جو ویکر سیکشنز ہیں، اور اس میں بھی خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف تعصب ہے، نفرت ہے، ایک طرح کی دشمنی ہے، عداوت ہے. اس وجہ سے دستور نے جو گارنٹی دی ہے، جو حق دیا ہے آپ کو، وہ حق آپ کو نہیں مل رہا ہے. آپ بہت سے میدانوں میں پیچھے ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں، معیشت میں پیچھے ہیں، اور روزگار کے لحاظ سے پیچھے ہیں. اور اگر آپ کو آپ کی آبادی کے لحاظ سے وہ حق ملے تو آپ بہت سے میدانوں میں ترقی کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق آپ کو حاصل نہیں ہے. اس کے لیے ایک ایک حق حاصل کرنے کے لیے بڑی لمبی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. مسلمان سب مل کے جدوجہد کریں، ان کی پارٹیاں جدوجہد کریں، اور لوگ بھی دباؤ ڈالیں، تب مشکل سے کوئی بات ان کی مانی جاتی ہے. لیکن عمل اس پر بھی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال جو فضا ہے، جو ماحول ہے، اس کو بدلنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جو آدمی مصیبت میں ہے وہی اسے ٹالنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، اسے ہٹانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے. آپ یہ چاہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو تعصب ہے، جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، جو دشمنی ہے، کچھ دوسرے لوگ اسے دور کر دیں گے تو یہ خام خیالی ہوگی. اس کے لیے بھی آپ ہی کو کوشش کرنی ہوگی، اور ملک میں ایسی فضا پیدا کرنی ہوگی کہ اس کے مطابق عمل لوگ کر سکیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر ادھر حالیہ چند برسوں کے اندر ان کے نوجوانوں کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، اس سے پوری ملت پریشان ہے. آپ کہیں گے کہ کروڑوں کی آبادی میں اگر چند سو یا چند ہزار کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اتنی بڑی آبادی کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہر نوجوان یہ محسوس کرتا ہے کہ معلوم نہیں کل اسے دہشت گرد نہ قرار دے دیا جائے. ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہر آدمی، ہر شخص خطرہ محسوس کرتا ہے. ان کا مسلمان ہونا سرکاری ملازمتوں میں رکاوٹ بن رہا ہے. پرائیویٹ کمپنیاں خیال نہیں کرتی تھیں، اب وہ بھی خیال کرنے لگی ہیں، وہ بھی یہ دیکھنے لگی ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہے تو اسے نہ لیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کا برائے نام اسلام سے تعلق ہے، جن کو آپ مشکل سے مسلمان کہیں گے، ان کے لیے بھی بامبے جیسے شہر میں کرائے کے مکان نہیں مل رہے ہیں، کیونکہ ان کے نام مسلمان جیسا ہے. یعنی بامبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کاروباری شہر ہے، وہاں صرف پیسے سے مطلب ہوتا ہے لوگوں کو، جو کرایہ زیادہ دے گا اسے مل جائے گا مکان. لیکن ایسے لوگ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ مسلمانوں میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مسلمان ان کو مشکل سے کہا جائے گا، ان کے لیے بھی کرائے کا مکان ملنا مشکل ہے، کیونکہ ان کا نام مسلمانوں کا ہے. ایسے ماحول میں آپ جی رہے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس سلسلے میں دو کام کرنے کے ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ حالات تو ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ حالات کب بدلیں گے، اور ہم کب اس پوزیشن میں ہوں گے اس ملک کے اندر کہ ہمیں برابر کے مساوی اور ایکول حقوق، رائٹس حاصل ہوں. یہ ایک لمبا کام ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. یہ جو آپ پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا آپ کا قانونی حق ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ویسے ہی شور ہنگامہ کرتا ہے تو غلط ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. ہاں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ آواز بلند کرے گا. یہ تو بڑی زیادتی ہوگی کہ کسی کو آپ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کمر توڑ رہے ہیں، سر پھوڑ رہے ہیں اور وہ خاموش رہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. مظلوم ہے تو آواز اٹھائے گا، بولے گا. مظلوم کا تو یہ حق ہے کہ وہ آواز بلند کرے.
اور لوگوں کو بتائے کہ دیکھیں یہ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو یہ آپ کا قانونی حق ہے، اس قانونی حق کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ ان حالات میں بھی آپ سے گزارش یہ ہے آپ اللہ کے دین پر قائم رہیے، حالات کتنے ہی نازک ہوں اور آپ پر طرح طرح کی مصیبتیں کیوں نہ آ رہی ہوں، تب بھی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین پر عمل کریں۔ اس ملک کے اندر موجودہ حالات میں یا یہاں کے دستور کے لحاظ سے بہت سی چیزیں ہیں جن پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں، کیا چیز مانے ہے اس میں، کون سا دستور مانے ہے؟ آپ کہیں گے کہ ماحول ایسا نہیں ہے تو ماحول کو بدلیے، نماز نہ چھوڑیے، ماحول کو بدلیے، گناہ گار ہوں گے آپ کو روزے کا حکم دیا گیا ہے، روزے رکھیے، کیا چیز مانے ہے اس میں؟ آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ نکالو اور اجتماعی طور پر خرچ کرو، کیا چیز اس میں مانے ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اور آپ سے کہا گیا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں حج کریں، تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ حج کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں پہنچ سکتا ہے اس کے لیے حج اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ وہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہے جس کے پاس یہ وسائل ہوں، اتنا پیسہ ہو، سہولتیں ہوں، راستے میں ایسی کوئی صورتحال نہ پیش آ جائے کہ وہاں نہ پہنچ سکے، تو حکم ہے کہ جو صاحب استعداد ہے حج کو جائے۔ کتنے انسان ہم میں سے ایسے ہیں جو لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا سے جانے کا انتظار کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد حج کر لیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرنا چاہیں، سوسائٹی آپ کی نہیں ہے، گھر تو آپ کا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں پر اقتدار دیا ہے، طاقت دیا ہے، قوام بنایا ہے، نگراں بنایا ہے۔ کس چیز کا نگراں بنایا ہے؟ کھانے پینے ہی کا نہیں، اس بات کا بھی نگراں بنایا ہے کہ وہ دین کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، دیکھو، دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھو، اور دین پر اگر وہ کے پابند نہیں ہیں تو ان کو دین کا پابند بناؤ۔ تو کیا ہمارے گھروں کے اندر ہم دین کو نافذ نہیں کر سکتے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کرتے۔ بلا شبہ آپ بھی جانتے ہیں، میں جانتا ہوں اور ساری دنیا جانتی ہے، ایسے قوانین موجود ہیں، ایسے ضابطے موجود ہیں کہ آدمی دین پر پوری طرح عمل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کورٹ اس میں رکاوٹ ڈالے گا، عدالتیں رکاوٹ ڈالیں گی، حکومت رکاوٹ ڈالے گی اور ماحول بھی رکاوٹیں ڈالے گا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جن پر آپ عمل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، نہ کہ مجبور ہیں آپ وہاں آپ مجبور ہیں۔ اللہ سے آپ کہہ سکیں گے، اے اللہ یہ کام میں کرنا چاہ رہا تھا، مجھے روک دیا گیا، قانون نے روکا، عوام نے روکا، دستور نے روکا، مخالفین نے روکا۔ آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت جتنی ہے اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کن چیزوں کے لیے گنجائش ہے اور کن چیزوں کے لیے آپ بہانہ بنا رہے ہیں۔ میرے دوست اور ساتھیوں، پہلا کام یہ ہے کہ جس حد تک دین پر عمل آپ کر سکتے ہیں کیجیے۔ کل اللہ کے ہاں پہنچنے کے بعد یہ نہ ہو کہ اللہ میاں کہیں کہ یہ تو کام ہو سکتا تھا، کیوں نہیں کیا تم نے؟ آپ کے پاس اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ اگر یہ پوچھے کہ تم پر زکوٰۃ فرض تھی کیوں نہیں ادا کی، تو آپ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے، وہاں زبانیں بند ہوں گی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے
کہ صاحب حکومت کے کارندوں نے میرا ہاتھ آ کے روک لیا، تب تو کہے گا اللہ میاں ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو جن چیزوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں ان پر عمل کیجیے۔ دوسرا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جن چیزوں پر آپ عمل نہیں کر سکتے، جن چیزوں پر آپ عمل نہیں کر سکے رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، یہ بھی آپ کا دینی فرض ہے۔ اگر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو بھی دور کیجیے تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ جن معاملات میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس میں حکومت رکاوٹ بن رہی ہے، اس میں عدالت رکاوٹ بن رہی ہے، اس میں قانون رکاوٹ بن رہا ہے، یا اس میں موجودہ ماحول رکاوٹ بن رہا ہے، اسے بدلنے کی بھی کوشش کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ بنیادی کام ہے جس کا ہم میں سے ہر فرد کو، ہر شخص کو، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر بے پڑھے لکھے کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ اس کا تو موقع تھا تم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ جو بات معلوم نہیں تھی وہ معلوم بھی ہو گئی، پھر کیوں نہیں عمل کیا؟ تو اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا ماذا عمل بما علم، جو معلوم ہوا اس پر کس حد تک تم نے عمل کیا؟ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو مجلسیں ہیں ہمیں یاد دلاتی ہیں اور ان مجلسوں پر اس پر عمل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے، ہم گروہوں اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کہنے کی تو آپ کہتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ تقریباً 15 کروڑ ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم 20 کروڑ ہیں۔ گورنمنٹ کی بھی بات مان لیں آپ تو کتنے ملک ایسے ہوں گے جن کی آبادی 15 کروڑ کی ہوگی؟ سینسس کو بھی اگر آپ مان لیں تب بھی آپ 15 کروڑ کے قریب ہیں یہاں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، لیکن بکھرے ہوئے ہیں۔ ہماری پہچان، پوری دنیا کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ہماری حکومتیں لڑ رہی ہیں اور ہماری جماعتیں لڑ رہی ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص لڑا رہا ہے، فلاں حکومت لڑا رہی ہے، اس کے پیچھے فلاں سازش ہے۔ افسوس کہ آپ کو معلوم ہے کہ سازش کون کر رہا ہے، پھر بھی آپ اس کا شکار ہیں۔ اگر غفلت سے یہ بات ہوتی تو بات تھی، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی سازش ہے اور اس کی سازش میں پھنسے جا رہے ہیں آپ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ امت جب وجود میں آئی تو اسی طرح ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، لڑائی، ذرا ذرا سی بات پر لڑائی، اور جب تک بدلہ نہیں لیتے مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ قرآن نے کہا دیکھو اللہ کی کتاب پر تم سب کو متحد ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، سب مل کر۔ یہ زور دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو پکڑو سب مل کر، ایک ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، ٹکڑوں میں نہ بٹ جاؤ، گروہوں میں نہ بٹ جاؤ۔ پھر کہا ٹکڑوں میں اور گروہ میں تو پہلے بھی تھے، اسے تو قرآن نے ختم کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اسے ذرا یاد کرو۔ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بات بات پر تلواریں نکل آتی تھیں، لیکن اللہ کا احسان یاد کرو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کیسے جوڑا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، محض اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ دشمن تھے اب بھائی ہو۔ آپس میں لڑنا اگر خیر کی بات ہوتی تو لڑ ہی رہے تھے، لیکن یہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے کہا سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو۔ تنہا یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب فلاں آدمی جو ہے اللہ کے دین پر عمل کر رہا ہے، ایسے تو ہزاروں انسان کر ہی رہے ہیں۔
قرآن کا معاملہ مطالبہ یہ ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو، اور یہ یاد رکھو کہ تم آپس میں لڑ رہے تھے، دشمن تھے، ان دشمنیوں کو ختم کر کے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے، اب تم بھائی ہو۔ ایک دوسری جگہ فرمایا دیکھو یاد رکھو بھائیوں میں بھی کبھی لڑائی ہو سکتی ہے، بھائیوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے، اور خون خرابے کی بھی نوبت آ سکتی ہے، لیکن یہ سوچو لڑائی اگر ایسی ہو جائے تو تم تماشائی بن کے نہ رہو، ان کے درمیان صلح صفائی کراؤ۔ کہہ رہے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں مرنے دو، دو خاندان لڑ رہے ہیں مرنے دو، مقدمے چل رہے ہیں چلنے دو، ایک دوسرے خون کے پیاسے ہیں، کاروبار بھی ختم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہونے دو۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو تو کہا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارے دو گروہ آپس میں لڑ سکتے ہیں، وہ اسلام سے نہیں نکل جائیں گے، اسلام کا نام لے کے ہی لڑیں گے، ورنہ بھائی کیسے ہوں گے؟ کہا کہ اہل ایمان کے دو گروہ اگر لڑ رہے ہوں تو صلح کرا دو، صلح کرا دو، اور اگر کوئی صلح کو نہ مانے، اسلام کے مطابق عمل کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے خلاف جنگ کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو بغاوت پر آمادہ ہے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صلح نام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے خلاف جنگ کرو۔ یہ امت کو ہدایت تھی کہ امت میں ایسے مواقع آئیں گے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور اس کے بعد کہا مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح صفائی کراؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تب اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حکومتیں لڑ رہی ہیں، کوئی صلح صفائی کرانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جماعتیں لڑ رہی ہیں، گروہ لڑ رہے ہیں۔ اس ملک میں کسی مسلمانوں کے کسی بھی گروہ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، چند لوگ کسی کے ساتھ ہوں گے، چند لوگ کسی دوسرے کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس پر بھی لڑائی جاری ہے، اور کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں نہیں معلوم، اور اتنی چھوٹی باتوں کے لیے لڑ رہے ہیں کہ اگر عدالت میں کیس جائے تو شرمندگی سے آپ سر نہ اٹھا سکیں۔ آمین زور سے بولنے پر لڑائی ہو رہی ہے، آمین آہستہ بولنے سے پر لڑائی ہو رہی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے پہ لڑائی ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھانے اور نہیں اٹھانے پر لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ کیا لڑائی ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں، 4 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں، اس پر لڑائی ہو رہی ہے۔ آمین زور سے کہیں، آہستہ کہیں، اس پر لڑائی ہو رہی ہے۔ کیا آہستہ کہیں تو اللہ میاں سنیں گے نہیں؟ زور سے ہی کہنا ضروری ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس تنگ نظری کے ساتھ آپ متحد نہیں ہو سکتے۔ میری صرف گزارش ہے، اسی پر میری گفتگو ختم ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الحمد۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم میں سے جسے اس کا احساس ہے کہ یہ جھگڑے غلط ہیں، مجھے احساس ہے، آپ کے احساس ہے، آپ کے احساس ہے، کم سے کم وہ ان اختلافات کو بھول جائے، وہ متحد ہونے کی کوشش کرے، ایک ہونے کی کوشش کرے، جڑنے کی کوشش کرے۔ اور لوگوں کی بات چھوڑیے، اگر فرض کیجئے 100 میں سے 5-10 افراد کو اس کا احساس ہوتا ہے، وہ متحد ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو راہیں کھلیں گی، لوگ کہیں گے کہ دیکھو وہ 10 آدمی تو متحد ہو گئے۔ ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تقریریں کرنے والے کر ہی رہے ہیں، سنانے والے سنا ہی رہے ہیں، اتنا ظرف نہیں ہے ہمارے اندر کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہم بھول جائیں ان کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں۔ قرآن نے کہا جنگ احزاب، جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، آپ کو معلوم ہے۔ اس پر قرآن نے تبصرہ کیا اور کہا کہ کیوں ہوئی شکست؟ کہا کہ پیغمبر کی بات نہیں مانی، اپنے قائد کی رہنما کی بات نہیں مانی، نقصان میں رہے۔ آخری بات جو نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے، آل عمران کی، کہا کہ اے ایمان والو،
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، جمے رہو جمے رہو، آزمائشیں آئیں گی، شکست بھی ہوگی، نقصان بھی ہوگا، تمہارے لوگ مارے بھی جائیں گے، قتل بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جمے رہو، اصبروا، وصابروا، اور یہ ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرو ثابت قدمی میں، استقامت میں۔ اگر وہ ثابت قدمی تمہارا بھائی دکھا رہا ہے، تم اس بات کا ثبوت فراہم کرو کہ ہم اس سے آگے ہیں، ہم زیادہ ثابت قدمی دکھا سکتے ہیں۔ تمہارا دشمن اگر ثابت قدم ہے تو اس سے زیادہ ثابت قدمی تم دکھاؤ۔ وہ رابطو، جڑے رہو، رابطو کا مطلب یہ ہے جس طرح فوج جڑی رہتی ہے، فوج ایک کمانڈر کے اشارے پہ کام کرتی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک آواز دی سب حرکت کرنی شروع کر دی۔ کہا جس طرح محاذ جنگ پر فوجی جڑے رہتے ہیں، اس طرح جڑے رہو، اور اللہ سے ڈرو، مراد پا جاؤ گے، اللہ سے ڈرتے رہو، مراد پا جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اسے میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی یاد رکھیں، اور ان پر عمل کی میں بھی کی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، اس ملک میں ہم کمزور ہیں، ناتوان ہیں، اپنے حقوق سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ دین کی سوجھ بوجھ اور سمجھ ہمیں عطا فرما، اے اللہ دین پر عمل کی تو توفیق دے، دین پر عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے اب تک جو غفلت ہوئی یا ہو رہی ہے، اے اللہ اس غفلت کو دور فرما، اور ہمیں تیرے دین پر عمل کرنے اور اس پر ثابت رہنے کی قدم اٹھانے کی کوشش کر، توفیق دے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کی، محبت کی فضا پیدا فرما۔ اے اللہ اس ملک پہ ایسا ماحول پیدا کر، ایک دوسرے کا حق پہچانے، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، اور ایک دوسرے کے موقف کو اور ان کی پوزیشن کو سمجھ سکیں، اور ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اختلافات دور ہوں۔ اے اللہ اس امت ہندوستان کے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، ان کی تنظیموں میں اتحاد پیدا فرما، ان کے افراد میں اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ہم باطل کے مقابلے میں متحد ہو کر مقابلہ کر سکے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔